وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشرہ مغفرت کا کچھ باقی لمحہ نہیں ہے. ہاں وہی دن باقی ہے اور پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے، بالخصوص پہلی طاق رات. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے آپ سب کو، ہم سب کو یہ سعادت نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ نے رمضان المحترم ہمیں آپ کو نوازا، اس میں حکمت تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ رضا بھی چھپی ہوئی ہے. جب اللہ کسی بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اسے موقع عطا فرماتا ہے. آپ کو، ہم کو اللہ نے 2 عشرے بالخصوص عطا کیے. اس نے رحمتوں سے بھی نوازا اور اپنی مغفرت سے بھی نوازا. اب آنے والا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم رمضان سے آزادی کی تلاش میں رہتے ہیں. جس عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا گیا ہو، ہماری فکروں میں یہ رہتا ہے کہ 2 دن کے بعد ختم ہونے والا ہے، 4 دن کے بعد ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہماری قوم کی مدد اور حفاظت فرمائے اور واقعی اللہ کی طرف سے جو انعامات کے لمحات ہوتے ہیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. کون نہیں چاہتا یا چاہتی ہے جہنم سے آزادی؟ یقیناً بلیور مومن بندے تو بہرحال چاہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار دنیا میں جب تک رکھ اچھا رکھ، آخرت میں بھی اچھا ہی، اور جہنم کے عذاب سے بچانا. یہ ہماری صبح و شام کی دعاؤں میں 24 گھنٹے میں کسی نہ کسی نماز میں تو ضرور منہ سے نکلتی ہے. اگر کہیں تو انفرادی طور پر جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ دعا کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہیں، تنہا جو پڑھتے ہیں. جہنم سے آزادی آپ 365 دن تک مانگتے ہیں. آج کے غروب آفتاب کے بعد سے اللہ تعالیٰ بے مانگے آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دینے والا ہے. بے مانگے سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر لفظ کے طور پر منہ سے مانگیں گی بھی نہیں نا تو وہ دینے والا ہے. کوانٹیٹی تو حدیثوں میں بڑی آئی ہے، کہیں آئی ہے 10,000 کو بخشتا ہے روز، کہیں آئی ہے 2 لاکھ کو بخشتا ہے روز. مگر ہم اس امید میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو بھی بخشتا ہے اس میں مجھے بھی شامل کر لے. ہاں، ہماری شرکت کو بھی یقینی بنا دے.
بڑی رات ہے آج، بڑے لوگ ہیں آپ، بڑا عمل ہے آپ لوگوں کا، بڑی فکریں، بڑی سوچ ہے آپ لوگوں کی۔ یہ جتنے بھی بڑے ہیں نا، اس میں سب اچھائی ہی رکھیے گا، اس میں کوئی غلط ایسی حرکت و ادا نہ ہو۔ اب عام زبان میں بول دوں، جھگڑے بھی کریں گی تو بڑا جھگڑا ہو جائے گا، غیبت بھی کریں گی تو بڑا غیبت ہو جائے گا۔ کوئی بھی عمل کریں آپ، بڑا عمل ہے، بڑی رات آج سے شروع ہے۔ اچھا، کل کی جو رات آئے گی وہ بڑی رات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج کی رات اور پرسوں کی رات کے بیچ والی رات بھی دونوں بڑی رات کے بیچ والی رات ہے۔ اس لیے پرسوں کی رات کو بھی دو بڑی رات کا مکمل اثر حاصل ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آخری عشرے کو مکمل جہنم سے آزادی کا A to Z پہلو بنائیے آپ۔ تہجد بھی پڑھتی ہوں گی آپ، الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے، میں تو بہت خوش ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کمی و بیشی کو اللہ معاف فرمائے۔ بس پڑھتی ہی چلی جائیے، یہ موقع اللہ پاک بار بار نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو دعا کرتے ہیں بار بار رمضان نصیب فرمائے۔ میں ان تمام تمہید کو دو چیز کو مجھے سمجھانا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ بعد میں اگر آپ کو کچھ سوال وغیرہ ہو تو آپ ضرور کریں۔ مجھے سمجھانا ہے، اللہ پاک نے عقل کو اور نفس کو پیدا فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 کے تحت میں گفتگو کر رہا ہوں۔ کس کو پیدا کیا؟ عقل کو اور نفس کو۔ عقل کو پیدا کرنے کے بعد بلایا، اے عقل بول میں کون ہوں؟ تو عقل نے کہا انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ پاک خوش ہو گیا اور کہا میں تجھ سے راضی، جا۔ نفس کو بلایا، اللہ پاک نے فرمایا اے نفس بول میں کون ہوں؟ نفس نے جواب دیا انت انت وانا وانا، تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں۔ یہ کس کا جواب ہے؟ سب دھیان سے سن رہی ہے نہیں؟ ہاں، کہیں سو نہیں جانا۔ اچھا، ارے تم زیادہ بولتی ہو ماں، سب جگہ بولنا تھوڑا سی، میں تھوڑا سی یہ بھی ہو گیا ہوں، ذرا دعا کرو اللہ پاک سلامتی نصیب کرے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ارے ہم اتنا نیکی کر لیں تاکہ اللہ پاک آٹومیٹک سینڈ کر دے۔ ہاں نہیں، اچانک کافی کمزوریاں ہیں، اللہ مدد فرمائے، آزمائش میں خدا نصیب فرمائے۔ بڑا آپریشن ہو گیا نا وہ، خیر چھوڑی، آزمائش ہے بس۔ حضرت حاجرہ کے صدقے میں اللہ مدد فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نفس نے کہا تو ہے میں ہوں۔ اسی لفظ پہ غور کرنا ہے آج، بلکہ آج کا عنوان ہی یہی ہے، تو ہے میں ہوں۔ اللہ پاک اس قدر ناراض ہوا۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ سوال کروں گا، اس سوال کا جواب کیا دے گا، پھر بھی اللہ پاک نے یہ کروایا۔ ذرا آپ محسوس کریں اس بات کو، کس کے لیے کروایا اور کیا بتانا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ سنیے، اللہ پر فرماتا ہے جاؤ نفس کو قید کر دو اور اس طرح جکڑ دو، اس طرح قید کر دو 100 برس تک کچھ نہیں دینا کھانے پینے کے لیے۔ ایک لفظ پہ دھیان دینا، رمضان میں ہو آپ، ہم اور الحمدللہ بغیر کھائے پیے بیٹھے ہیں آپ۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ نفس کو جکڑ دو، قید کر دو، زنجیریں لگا دو، کھانے پینے سے بالکل لا تعلق کرو، کھانا پینا نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا، غذا کچھ نہیں دینا،
قید کر دیا گیا نفس کو. 100 برس جب ہو گئے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر پیش کیا گیا نفس کو. کہا بتا نفس میں کون ہوں. اب نفس نے جواب دیا انت ربی و انا عبدک، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. مجھے لگتا ہے سب سمجھ گئے ہوں گے آپ، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گی، بس الفاظ لینا چاہ رہی ہیں آپ. میں یہ کہوں گا کہ اگر اللہ کی توحید کی اسٹرانگنیس، اپنا پوزیشن، ایمان کا لیول برقرار رکھنا چاہتی ہو تو نفس کو ہمیشہ زیر رکھو اور عقل کو ہمیشہ حاوی رکھو. عقل نے سڈنلی جواب دے دیا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن نفس نے میں اور تو میں رہ گیا. تفصیل کرو تو کھل کر کہو، آپ جھگڑا کرتی ہیں یہ عقل نہیں کہتی، نفس ہے. عقل تو کہتی ہے ماں کو اف تک نہ کہو، بڑوں کا احترام کرو، شوہر کی عزت کرو، بچوں پر شفقت کرو، یہ عقل کہتی ہے. لیکن نفس کیا کہتا ہے؟ باپ کو بھی جواب دے دیتی ہے آپ یہ کپڑا ملا تھا کیا، ماں کو بھی کہہ دیتی ہے یہ ایسا کھانا بنے. اس طرح یہ ساری چیزیں یہ آپ کی نفسانیت ہے. اور سنیے، نفس سے اللہ اس نفس سے ناراض ہے جو اللہ کی توحید کے خلاف حرکت کرے. تو آپ کا جو بھی عمل عقل کے خلاف سرزد ہوتا ہے، شریعت کے خلاف سرزد ہوتا ہے، سمجھ جائیے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. آپ گویا اللہ سے کہہ رہی ہیں تو ہے میں ہوں. نہیں، آپ کا جملہ ہونا چاہیے تو میرا رب ہے میں تیری بندی ہوں. اور اس لفظ سے رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ سوچیں، عقل پیدا اس نے کیا، دے دیا آپ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کی ترجمانی اور آئینہ حدیث کو آپ کے سامنے رکھ کر کے کیا ذہن دیا ہے. روزہ آپ جو رکھ رہی ہیں، عقل نے کہا، دھیان دیجیے گا، عقل نے کہا، شریعت نے کہا، آپ کی سمجھ نے کہا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ رکھو، میں اس کا بدلہ دوں گا. روزہ رکھو، اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیتیں یہ ہیں. یہیں پر سے ایک جملہ اور کہوں، جب اللہ پاک نے ابلیس سے بھی کہا تھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے بھی اس وقت یہی کہا تھا. دھیان دیجیے گا، مس یوز دیکھیے، نفسانیت بولی تھی، عقل یہ تھی کہ کہہ دیتا ہاں مولا غلطی ہو گئی، تو میرا خالق ہے. لیکن اس نے کیا کہا، تو نے اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم کو، اور مجھے آگ سے. شرارت نفس حاوی ہو کر کے آگ کا کام بلندی ہے، مٹی کا کام پستی ہے. آگ اوپر والی ہو کر نیچے والی کو سجدہ کیسے کرے؟ یہ نفس کی شرارت تھی. ہمارے معاشرے کے جھگڑوں میں بھی یہی ہوتا. غلطیاں یقیناً بڑوں کی ہوتی، لیکن تیسرے کو بیچ میں لا کر بولتے میں غلطی کر سکتی کیا؟ ارے میں تو اس وقت حیران ہو جاتا ہوں جب غلطی کرنے کے بعد بڑے یہ بولتے ہیں ارے میں ایسا کر سکتے کیا؟ بول بیٹا میں کبھی ایسا کری، میں ویسا کری. یہ جو میں ہے نا، اسی سے اللہ ناراض ہے. جب پورا جھگڑا ایک لفظ میں سالو ہونے کے لیے تیار ہے کہ ہاں سوری، پورا ختم ہو جاتا. خالی لفظ سوری جو انگلش کے لفظ ہیں، ارے ہاں معاف کر دو یار غلطی ہو گئی، اتنا سی لفظ سیکنڈ بھی نہیں مطلب گزرتے ہیں اور معاملہ رفع دفع ہونے کو ہے. لیکن نہیں،
آپ تو صبح سے لے کے شام تک اس کو طول دیں گے، جب بھی موقع میسر ہوں گے وہی، تیسرے ہوں یا چوتھے ہوں وہی، یعنی مزید اس میں یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ تو ہے، میں ہوں۔ اگر تو کو اس آئینے میں بولتے تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا، یعنی اس میرے کو بھی دیکھیے تو میں لگا دیا آپ نے، اور اس تو کو دیکھیے کہ مجھ میں لگا دیا آپ نے۔ اسی کو فنا بولتے ہیں۔ جو انسان خدا میں فنا کر دیتا ہے خود کو، وہ فانی ہو کر باقی باللہ بن جاتا ہے۔ ماں، بس اس لفظ کو یاد رکھنا، تو ہے، میں ہوں نہیں، یہ انٹروڈکشن صحیح نہیں ہے۔ جس کا جو پوزیشن ہے اس کا اقرار کرنا، خود کا لیول برقرار رکھنا، یہ ہے عقل والے انسان کی پہچان اور خدا کے راضی بندے اور بندی کی پہچان۔ اور اگر آپ نے تو میں کیا تو ہو گیا، گویا سمجھیے کہ اللہ ناراض بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جکڑنے کا بھی حکم دے رہا ہے، اسے قید کر دو۔ ہم ویسے بندے نہیں بن سکتے۔ ہمارے پاس جو موقع ابھی میسر ہے، ہم نے روزے رکھے کس لیے؟ نفسانیت کو کچلنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ سنیں، اے نوجوانوں، اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، اگر تمہارے پاس کیپیسٹی ہے، پوری فیسلٹی ہے، پاسبلٹی ہے تو نکاح کرو، نہیں تو روزے رکھو۔ اللہ، لفظ پہ غور کر رہی ہو؟ شادی ماں باپ نہیں کراتے تو دوسروں کے ساتھ بھاگنے کی فکروں میں رہتی ہو بہنوں۔ یہ تو اور میں کا جملہ تو ہو سکتا ہے، تو میرا رب ہے، میں تیری بندی ہوں کا جملہ نہیں ہو سکتا۔ جب خدا کی بندی ہونے کا احساس ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ چوری کرتے رہیں اور باپ سڈنلی آ جائے، یا کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو تو آپ کے ہاتھ میں جو رقم یا پیسے چوری کے ہوں گے وہ بھی چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ آپ مجرم ہیں آپ، لیکن احساس جرم ہو تو مزید آپ جرم نہیں کر سکتے، اور احساس جرم نہ ہو تو وہ کنٹینیوٹی کا روپ لے لیتا ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو اور میں ہی کا جملہ ہو سکتا ہے۔ جس کے سینے میں خدا ہو، جس کے دل میں رسول ہو، جس کی زبان پہ قرآن ہو، جس کی پورے اداؤں میں اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام کی ازواج مطہرات کا خوبصورت پہلو ہو، وہ بہنیں کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہم ادھر ادھر منہ مارے؟ نہیں، یہ تو اور میں کا عنوان ہے۔ خدا کی رضا پر، رسول کی رضا پر، بڑوں کی رضا پر راضی رہنا، یہ انت ربی و انا عبدک ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیری بندی ہوں۔ روزہ آپ ہیں الحمدللہ، جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور غیب سے مدد فرمائے۔ حدیث کے الفاظ کیا تھے کہ اگر تم کیپیسٹی نہیں رکھتی ہو، کبھی دیکھا تم نے ماں باپ رات بھر محنتیں مشقتیں کر کے اکٹھا کرتے، پھر بھی تم جان رہی ہو کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہمارے جہیز کے سامان کر سکے، یا رشتے صحیح نہیں آ رہے ہیں، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور خوشی خوشی زندگی کاٹ کر کے ماں باپ کا گھر اتنا پرسکون گھر ہوتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں درد نہ بھی ہو اور سوئی رہے تو آپ کو کوئی کہنے والا کچھ نہیں ہے۔ سسرال میں پیٹ میں درد بھی ہوگا نا اور نہیں کام کریں گی تو سوچئے کتنوں کے تانے لگیں گے، اب کرنا ہی پڑے گا۔ کہنا یہ ہے کہ ذرا سمجھو تو اور میں کو، اور اس کے خاتمہ کے لیے کیا ہے۔ روزہ ہے آپ کس لیے؟ نفس کو کچلنے کے لیے۔ نبی نے کیا کہا کہ اگر نکاح کی کیپیسٹی ہو تو کرو، نہیں تو روزہ رکھو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں نبی؟ روزہ رکھو گے تو نفس کچلا جائے گا، شرارت نفس آگے نہیں بڑھے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ذہنیت کا خاتمہ ہوگا، نفسانیت کا خاتمہ ہوگا۔ اور یہ سب خاتمہ یہ مجبوری نہیں، قرب مولا کا راز ہے، قرب مولا کا سبب ہے۔ دیکھا آپ نے وہاں بھی روزہ رکھنے،
گویا نفس کو کچلنے کا نام ہی ہے روزہ، نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہی ہے روزہ۔ دوسرے لفظ میں کہوں، اگر روزہ یہ کہہ رہا ہو اے میرے پروردگار میں تیری بندی ہوں، اگر آپ کے منہ سے یہ لفظ آ رہا ہو صبح و شام، تو سمجھیے روزے کا مقصد آپ کو حاصل ہو گیا۔ رب کی ربوبیت، پروردگار عالم کا احساس کہ میرا رب وہ ہے۔ آپ سوچئے نا، اچھے سے اچھا فریج میں کھانا رکھنے کے باوجود تنہائی بھی آپ کو ملی ہوئی ہے، چھپ کر نہیں کھا رہے۔ عام دنوں میں کچن میں کھڑے ہو کر کے کچھ تو بھی سٹاسٹ لے لیتے، ہاں، اور آج تو کوئی بھی نہ ہونے کے باوجود آپ اچھے سے اچھا کھانا نہیں کھا رہے۔ یہ ہے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا راز۔ آپ نے جس طرح پورے رمضان میں یا روزے کی حالت میں نفس کو کنٹرول کیا، یہ گویا رب کو کہہ دیا کہ رب آپ سے پوچھ رہا ہے میں کون ہوں، تو آپ نے کہہ دیا تو میرا رب ہے، میں تیری بندی ہوں۔ تو گویا رب کی جانب سے یہ حکم ہوتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کر کے چھوڑا ہوگا یا لوازمات روزہ میں کچھ کیا ہوگا، تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کو جکڑ دے گا۔ آپ کے نفس سے راضی نہیں ہے۔ نفس امارہ اسی کو بولتے ہیں، اور اسی سے اللہ ناراض ہے۔ اور جب آپ کی عقل حاوی ہوتی ہے نا، تو نفس امارہ کو کچلا جاتا ہے، اور نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، یعنی آپ کو کہتا ہے ارے کیا کر دیا تو نے، ایسا نہیں کرنا تھا۔ میں نے ہر سال 15 سال سے تقریباً ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر سحری نہیں کھائے تو روزہ رکھ سکتے، سحری سنت ہے، برکت ہے، لیکن اگر نہیں کھائے تو روزہ رکھ سکتے، روزہ فرض ہے۔ لیکن سحری نہیں کھائے حضرت کیا کرنا ہے، کیا کرنا، روزہ رکھنا۔ سحری نہیں کھائے حضرت کیا کرنا، روزہ رکھنا۔ نفس کو سیراب نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا یہ نفس کی تکمیل کا نام ہے، اور نہ کھانا یہ عقل کی تکمیل کا نام ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جتنے بھی 335 دن تک آپ کے اندر وائرس آئے ہیں نا، یہ روزہ اینٹی وائرس ہے وہ، الحمدللہ۔ ہاں، تو اپنا جو آپ کا جسمانی لیپ ٹاپ ہے نا، اس کو بالکل اینٹی وائرس ڈال کر کے پورا وائرس ختم کیجئے۔ اور پھر اتنا خوبصورت جب عید کا چاند آئے تو سبحان اللہ، پھر وہ ستہ شوال کا بھی خوبصورت عنوان آئے آپ کے پاس، غرضے کے اس طرح جکڑ دیا آپ نے نفس کو کہ اللہ راضی ہے آپ سے، عقل حاوی ہے۔ بہنوں، ماؤں اور امت کی خواتین، ہمیشہ عقل کو حاوی رکھو، عقل سے کام لو، ہوش کے ناخن لو، نفس کو کچلو، نفس ہی سب کچھ کرواتا ہے۔ نفس سے اللہ ناراض ہے، کچل دو گی تو پھر راضی ہے۔ 100 برس تک قید کر دیا گیا، پھر اس نے اعتراف کیا۔ تم بھی قید کرتی ہو، کم سے کم صبح سے لے کے شام تک 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ جو بھی ہو۔ ابھی کا روزہ کتنا ہو رہا ہے؟ 10 12 مطلب 50% سے زیادہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو سوچئے جس اللہ نے جس مقصد کے لیے قید کیا تھا وہی آپ کر رہی ہو، الحمدللہ۔ تو اب اگر قید ہونے کے بعد جب افطاری کا وقت ہو تو چہرے پر بشاشت ہو، مسکان ہو، دعاؤں کے الفاظ ہوں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں رب کی بارگاہ میں، اور رب گویا پوچھ رہا ہو اے نفس تو قید ہو کر آیا ہے، اب بتا میں کون ہوں، تو اس وقت آپ کے منہ سے نکلے تو میرا رب ہے، میں تیری بندی ہوں۔ رب کہے گا اب تجھے میں بدلہ نہیں دوں گا، میں خود تیرا بدلہ ہوں، سبحان اللہ، میں خود ہوں۔ آپ جانتے ہو آپ کو چیز مل جائے تو وہ کوانٹیٹی ہوتی ہے، لیکن چیز والا مل جائے تو کوالٹی ہو جاتی ہے۔ رب اگر آپ کو جنت دے دے تو ممکن ہے کہ اس میں بھی آپ کو سکون نہ ملے، لیکن رب اگر خود کو دے دے پھر تو آپ جو چاہیں وہ کہیں، وہ مانگے آئے۔
مالک جنت کہہ رہا ہے میں خود تیرے پاس، میں خود اس روزے کا بدلہ ہوں جس روزے میں مقصد احتباس تھا، نفس کو کنٹرول کرنے کا مقصد تھا، اور تم نے مکمل وہ مقصد کو حاصل کیا ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اسی تصور میں آپ کو دیا ہوں کہ یہ جو 10 دن ہے نا، خدا کے واسطے کپڑے کی میچنگ میں مت لائیے، جنت کی کوالٹی کو دیکھیے۔ سب کو کہا جائے گا اس سے داخل ہو، اس سے داخل ہو، اس سے داخل ہو، لیکن روزے دار کو کہا جائے گا میری خاص جنت باب الریان سے داخل۔ باب الریان، باب الریان، ریان بولتے ہیں اس دروازے کو جس میں سیرابی ہی سیرابی، یعنی جیسے ابھی آپ ایئرپورٹ وغیرہ میں یا کسی گھر میں اب دیکھے ہوں گے کہ اے سی والا اگر دروازہ ہوتا تو داخل ہونے میں کتنا مزہ آتا، کتنا ٹھنڈا سکون ہے نا۔ تو اس دروازے سے داخل ہونے والے جو روزے دار ہیں داخل ہوں گے تو اتنا سکون حاصل کریں گے کہ پھر ان کو پیاس کبھی لگے گی ہی نہیں۔ ریان، ریون مانے ہوتا ہے سیراب، سیرابی، ریان سیراب کرنے والا دروازہ، سبحان اللہ۔ وہ دروازے سے آپ کو داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میری بندیو تم نے پانی پینے کے لیے فریج کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا تھا نا روزے کی حالت میں، روزہ کھولنے کے بعد روزہ رکھے تھے، آج سن پیاس سب سے بڑا عنوان تھا، کھانا نہیں بھی ملتا پانی مل جاتا ذرا تو ہاں، تو آج سن اس دروازے سے جس دروازے سے صرف گزر جاؤ تم تو تمہاری بھوک پیاس سب مٹ جائے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ گویا روزے دار سے اس وقت راضی ہے جب وہ نفس کو مکمل طور پر اپنے کیپچر میں، اپنے کنٹرول میں کر کے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہو۔ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میرا ایک اصول ہے کہ آپ لوگوں کا بھی ہوگا الحمدللہ، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تراویح پڑھنے والے اور والیاں بس تھوڑا کھانا کھائیں تاکہ کمفرٹ ہو کر کے 20 رکعت تراویح مزید نماز جو پورے 37 ہوتے ہیں پورا پڑھ سکے، اور اگر کھانا ہو تو اچھے سے سحری میں کھائیں، پھر تو کھانا ہے ہی نہیں، اس سے پہلے اس کے بعد یعنی تراویح اچھے سے پڑھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ رکوع کریں اور ڈکار لیں، سجدہ کریں اور ڈکار لیں، ایسا نہ ہو۔ ایک دم لائٹلی خوبصورت کھانا، اچھا کھانا جو آپ کے ہیلتھ کے لیے ایک دم بہترین ہو، آپ کو کمفرٹ کر دے رکوع اور سجود اور قیام میں، عبادتوں میں۔ یہ کتنا رشک فرماتا ہے اللہ پاک ایسے بندوں سے۔ سوچئے نا، تو روزہ اس نے دیا لیکن اس کا کوئی بھلا نہیں ہے، تمہارا ہی بھلا ہے، تمہارا بھلا ہے، سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ تو پھر افسوس ہے کہ بندے جس کا بھلا ہو، کیا بھلائی صرف پیسہ ہے یار؟ بھلائی صرف کپڑا ہے؟ آپ نے ایک کپڑا جس شادی میں پہن لیا، آپ اس کو نہیں پہنیں گی، آپ کی سہیلیاں کیا کہیں گی؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس کپڑے پہ آپ نے سجدہ کیا ہے اس کپڑے کی اس کو عروج اور اس کی معراج کا اللہ کی بارگاہ میں اس کی خوبصورتی کا کیا عنوان ہے آپ جانتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے اس جملے پر اختتام کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع سے پوچھا تھا، غزوہ تبوک کے موقع سے، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سارا مال لے کر آ گئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا افضل البشر بعد الانبیاء رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رسول کو چھوڑا۔ اب بتائیے، اللہ رسول کھانے پینے کی چیز ہے، چھوڑنے سے مراد یہی تھی کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کیا رکھے ہو، سب کچھ تو یہاں لے دیو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ رسول کو چھوڑا ہوں، کتنا مسکرائے ہوں گے، کس قدر اللہ کے نبی خوش ہوئے ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ سے سلام پیش فرمایا اور کہا ابو بکر صدیق سے سلام کہیے، اور اللہ نے ان کے اس ادا کو بہت پسند فرمایا۔ اب آگے جو بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، بہت کپڑے خریدنے کے بارے میں سرچ کر رہی ہو نا گوگل پہ، سینڈل کے بارے میں سرچ کر رہی ہو نا گوگل پہ، سنو، حضرت جبریل علیہ السلام ایک خاص کپڑا پہنے ہوئے تھے اس دن۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا جبریل رکو، ابھی مت جاؤ، آج کچھ بات ہے کیا، ایک نیا کپڑا پہنے ہو، ایک الگ کپڑا پہنے ہو؟
کہا ہاں یا رسول اللہ کا حکم ہے کہ یہی کپڑا پہنوں اور تمام فرشتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ یہی کپڑا پہنوں۔ کہا وجہ کیا ہے جبرائیل بتاؤ علیہ السلام۔ کہا وجہ یہ ہے کہ جس کپڑے کی حالت میں ابو بکر صدیق کے گھر والے اور خود ابو بکر صدیق نے جو کپڑا پہنا ہے، ان کے گھر والے نے جو کپڑا پہنا ہے، اور اس حالت میں جو آپ کی بارگاہ میں یہ سارا مال دیا ہے، اللہ اتنا خوش ہے کہ آج حکم دیا ہے کہ ابو بکر صدیق کے گھر کے کپڑے کو فالو کرو۔ پاک فرشتے سید الملائکہ کو، ابو بکر فرشتے نہیں ہیں لیکن سنیے رش کے ملائکہ بن گئے ابو بکر صدیق۔ اسے کہتے ہیں شاپنگ۔ کبھی تم نے سوچا کہ جس کپڑے سے تم نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا اس کا کیا مقام ہے؟ ولیمہ میں جانے کے بعد دوسری مرتبہ اسے نہیں پہنیں گے، واقعی اسی لیے فکر ہوتی ہے کیونکہ اس کپڑے کی وہ عظمت ہی نہیں ہے، لیکن بار بار جس کپڑے کو پہن کر سجدہ کرتے ہو نا، اس کپڑے کا بڑا مقام ہے۔ ماں عید اس کی نہیں ہوگی جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کی ہوگی جس نے خدا کو راضی کر لیا ہے۔ اس لیے دھیان رکھنا، یہ جو آج کا پورا 10 دن تک آپ کے پاس ہے، یہ تو اور میں کا نہیں ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیری بندی ہوں۔ اسی تصور میں آپ کو کاٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصاً طاق رات کی عظمتوں سے آپ کو نوازے اور عشرہ اخیرہ کے تمام تر سعادتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے، آپ کے تمام روزے رکھے ہوئے کو قبول فرمائے اور آنے والے جتنے بھی روزے ہیں اس کو بھی شرف قبولیت سے نوازے اور اپنی شان کے مطابق آپ سب کو اجر عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔